بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خطۂ برصغیر پاک و ہند ایک ایسا خطہ، ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار پیدا ہوئے ہیں، تو وہیں پر سلطان حیدر علی، سلطان ٹیپو، سراج الدولہ جیسے نابغہ روزگار شخصیات بھی پیدا ہوئے۔ ہر اعتبار سے یہ سرزمین زرخیز ہے، جہاں پر اس سرزمین نے انگریزوں کے غلامی کے طوق گردن میں ڈالنے والے علماء سو کو پیدا کیا۔ وہاں پر اسی سرزمین نے شاملی کے مجاہدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی جیسے بابرکت اور باوقار شخصیات کو بھی پیدا کیا۔ انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں ایک نام جناب آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو ایک صحافی تو تھا ہی لیکن عاشق رسول تھا۔ ختم نبوت کے میدان میں اس کے چٹان نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ آج اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اس کے کاوشوں کو سراہتے ہوئے، میں ایک بار پھر امت کو اور مسلمانوں کو کے لیے یہ ضروری محسوس کرتا ہوں کہ اس نے ایک مضمون اس زمانے میں لکھی تھی چٹان کے لیے، اپنے اخبار کا اداریہ لکھا تھا، جس کا نام اس نے رکھا تھا عجمی اسرائیل۔ اس مضمون میں اس نے قادیانیوں کے ان سازشوں کا پردہ فاش کیا تھا جو وہ کشمیر کے حوالے سے اور ایک یہاں پر صغیر میں ایک اسرائیل بنانے کی کوششیں اور کاوشیں کرتے تھے، پاکستان کی آزادی سے پہلے بھی اور پاکستان کے آزادی کے بعد بھی۔ آج میں اسی مضمون، اسی کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسی کے مضمون کو مختصر انداز میں جو چیدہ باتیں ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے نظر کرتا ہوں۔ تو لکھتے ہیں کہ بھارت نے برطانوی اقتدار کی رخصتی کے وقت پاکستان کو سیاستاً قبول کیا تھا لیکن ذہناً کبھی قبول نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر لکھتا ہے کہ پاکستان کو مٹانے اور جھکانے کا خیال بھارت نے شروع دن سے ترک نہیں کیا۔ ابتداءً پاکستان کے روپیہ کی روک جو تقسیم کر کے اس کے حصے میں پیسے آئے تھے ان کو روک دیا، مہاجرین کا بے تحاشا بوجھ پاکستان پر ڈال دیا، حیدرآباد دکن کا سقوط انڈیا نے قبضہ کر لیا، کشمیر پر قبضہ کر لیا، لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان میں جو معاہدہ کیا تھا اس سے انحراف کیا، لیاقت علی خان کو قتل کروایا، ناظم الدین کی سبکدوشی کروائی، محمد علی بوگرہ کی درآمد کی، سکندر مرزا کی آئین شکنی کو شہ دی، ایوب خان کا ماشاء اللہ 1965 کی جنگ، ایوب خان کے اقتدار کا خاتمہ، مشرقی پاکستان کی برہمی، یحییٰ خان کا اقتدار اور ڈھاکے کا سقوط۔ ان سارے سازشوں کے پیچھے انڈیا اور قادیانی مکمل طور پر کار فرما رہے اور آخری سقوط ڈھاکہ تک
یہ لوگ اپنے ان کاوشوں سے باز نہیں آئے۔ جس طرح انڈیا، اسی طرح جو ہے قادیانی اس میں ملوث رہے۔ اس پر اس نے بعد میں بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ بلوچستان کو احمدی ریاست بنانے کا خواب پراگندہ ہو گیا۔ ادھر کشمیر سے متعلق 1948 اور 1965 کی دونوں مہمیں بے نتیجہ رہے۔ ادھر 1965 کے بعد براعظم سے متعلق عالمی استعمار نے اپنا پیترا بدلا، تو قادیانی جو امت ہے اس نے استعماری طاقتوں کا ساتھ دینے کا معاہدہ کیا، جو ہمیشہ وہ استعماری طاقتوں کا سہارا اور استعماری طاقتوں کے گماشتے بنے ہوئے تھے۔ تو استعماری طاقتوں نے اس خطے میں جو پلاننگ کیا ان کو بھی ترتیب حضرت ذکر فرماتے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو الگ کیا جائے۔ قادیانی جو عقلاء تھے وہ سب کچھ کیا اس کام کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے، جو انڈیا اور اس زمانے کے جو دشمن عناصر کرتے تھے۔ دوسرا پلان یہ تھا کہ جب تک مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہو، قادیانیوں کے لیے پاکستان میں اقتدار کا سوال خارج از بحث ہے، کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی اور شیخ مجیب الرحمن قادیانی امت کی ان حرکات کو بھانپ کر ان سے باخبر ہو گئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ان لوگوں کے لیے رکاوٹ بنائی جو قادیانی تحریک میں سرکردہ تھے۔ تیسرے نمبر پر لکھتے ہیں کہ اب مرزائی تمام تجربوں کو حد مراد نہ پا کر پاکستان میں عالمی استعمار کا آخری ناٹک کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے یہودیوں کی طرح ملک کے مالیات، بینکنگ، انشورنس اور انڈسٹری میں اس قسم کا اقتدار حاصل کر لیا ہے کہ ان کے پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان کے اقتدار کے راہ میں یہ چیزیں معاون ہو سکتی ہے، اور یہ کہنا جرم نہ ہوگا کہ پاکستان کی فضائیہ اپنے چیف سے لے کر آئندہ جانشینوں کے ایک کڑی تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح بری فوج کے دونوں کور کمانڈر جنرل عبدالعلی اور جنرل عبدالحمید ان کے ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈار بندی ہوئی ہے۔ یہ اس زمانے میں جو لوگ قادیانی تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر راجمان تھے ان کی نشاندہی کی ہے۔ چوتھے نمبر پر لکھتے ہیں کہ ملک کے بعض اہم اسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔ اس زمانے میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا چیئرمین غالب احمد قادیانی ہے، پنجاب اور بہاولپور کے علاقے کے انشورنس کارپوریشن کا جنرل مینیجر جنجوا قادیانی ہے، لاہور میو ہسپتال میڈیکل سپرنٹنڈنٹ قادیانی ہے۔ غرض ایسے کئی ادارے قادیانی امت کے ہاتھ میں ہیں جہاں اس کے افراد کی بڑی سے بڑی اکثریت معاشی طور پر پرورش پا سکتی ہے اور سیاسی طور پر اقتدار کے راہیں ہموار کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ پانچویں نمبر پر تحریر فرماتے ہیں کہ ابھی تک پریس قادیانی امت کے ہاتھ میں نہیں آ سکا، لیکن وزارت اطلاعات و نشریات کے معرفت پریس کو مہر بلب کر دیا گیا ہے، اور ملک کے بیشتر ورکنگ جرنلسٹوں میں کرپشن کی دی گئی ہے، جس کے بدولت قادیانیت کے بیچ و خم کا مسئلہ خارج از احتساب ہو چکا ہے، اور وہ ہر طرح کی باتیں یعنی قادیانیوں کے خلاف نہیں لکھ سکتے۔ چھٹے نمبر پر لکھتے ہیں کہ ملک کے بعض اہم قلم اور اہل صحافت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ مختلف شکلوں میں معاوضہ دے کر اس قسم کے مضمون لکھوائے جا رہے ہیں جس سے قادیانی امت کے مخالفین ضعیف ہوتے جائیں اور اس انتشار و افتراق کو ہوا ملتی رہے جو ان کے آئندہ اقتدار کی ضروری اساس ہے۔ ساتویں نمبر پر لکھتا ہے کہ سرحد و بلوچستان کی علیحدگی سے متعلق بالکل انہی خطوط پر قادیانی امت اقدام و کلام کا انبار لگا رہی ہے جن خطوط پر شیخ مجیب الرحمن کو رگیدا جا رہا تھا۔ اسی طرح بہت تفصیل کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے کہ کون کون کیا کیا کام کر رہا ہے۔ یہاں وہ پورا پڑھنے کی اگرچہ موقع نہیں ہے، لیکن جن باتوں کی نشاندہی جناب آغا شورش کشمیری نے
اپنے اس مضمون میں کیا ہے، وہی نشانیاں اور وہی باتیں اب ہم بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے قربانیاں دی اور قادیانی امت کو پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک ہونے سے ہٹا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے اس دی ہوئی امانت یعنی پاکستان کو ہم ان قادیانیوں اور قادیانی نواز لوگوں اور ان کے سازشوں سے کیسے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔